بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے اور فائنلی الحمدللہ ہم لوگوں نے سارے جو ہے نا وہ بک کمپلیٹ کر لی ہے. خوشی ہو رہی ہے بہت. آپ لوگوں کی جب تیاری بھی ہو جائے اور میرا جو ایک ٹارگیٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی خوش ہوں گی, میں بھی خوش ہوں گی. بس آپ لوگوں کے لیے جو محنت کی ہے, آپ لوگوں کے لیے جو اتنا زیادہ گلا پھاڑا ہے, تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور آگے کر دیا کریں. اچھا, ہم لوگ آج پڑھتے ہیں افیکٹس آف ادر آرگنائزیشنز آن میس میڈیا اینڈ اٹس پرفارمنس. دیکھیے, میس میڈیا کوئی بھی ہے نا, وہ سوسائٹی کو بھی انفلوئنس کرتی ہے, سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیکشنز کو بھی انفلوئنس کرتی ہے. اسی طرح خود انفلوئنس ہوتی ہے سوسائٹی کے مختلف انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشن سے جس سوسائٹی میں کام کر رہی ہوتی ہے. جو پہلی اور جو بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو میڈیا کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ. ہر سوسائٹی میں گورنمنٹ اور میس میڈیا کے درمیان ایک جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ٹوٹلیٹیرین سوسائٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ جہاں پہ گورنمنٹ لوگوں کو حق نہیں دیتی جاننے کا, یا جہاں پہ پریس کو فریڈم نہیں دی جاتی, وہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان نا کوئی ریلیشن شپ زیادہ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ گورنمنٹ ہمیشہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. میس میڈیا کی دو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ایک ایز اے مرر آف سوسائٹی کام کرتی ہے اور ایک ایز اے واچ ڈاگ کام کرتی ہے. جو کنفلکٹ رہتا ہے نا وہ گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان, وہ اسی وجہ سے رہتا ہے کہ واچ ڈاگ کی طرح جو کام کرتی ہے اس وجہ سے دونوں کے درمیان کنفلکٹ رہتا ہے. گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ کبھی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ میڈیا اس کی پالیسیز کے اوپر جو کرٹیسائز کرے. اسی وجہ سے دونوں کے میڈیا اور گورنمنٹ کے درمیان کنفلکٹ رہتا ہے. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان جو ایک کلیشز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ سوسائٹیز میں یہ کلیشز کم ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں جس میں جو میڈیا کی ورکنگ کو اور اس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. تو آج ہم لوگ وہ آرگنائزیشنز پڑھتے ہیں. ایک ہے پی ایف یو جے. پی ایف یو جے کا مطلب ہوتا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. یہ اسلام آباد میں واقع ہے. پی ایف یو جے ساؤتھ ایشیا کی سب سے پہلی ایسی جو آرگنائزیشن ایسوسیشن بنائی گئی تھی جو جرنلسٹ کو جو ہے نا وہ جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی, ریپرزینٹ کرتے جو جرنلسٹ کو. جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر اب تک یہ ہمیشہ سوسائٹی کی جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ کے لیے ہی یہ کام کرتی ہے. بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ جیتی ہیں فریڈم کے معاملے میں. ڈیموکریٹک یعنی کہ ملک میں ایک جو جمہوریت کا قانون جو ہے لاگو کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ کام کیا پی ایف یو جے نے. آج تک پی ایف یو جے اسی آئیڈیلس پہ کام کری جس آئیڈیلس پہ یہ 1950 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. اس کا پرائمریلی یہ جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ پاکستان کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو اچھا بہتر ورکنگ انوائرمنٹ فراہم کیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی جو سول سوسائٹی میں جتنی بھی کیمپینس ہو رہی ہوتی ہیں, جتنی بھی اسٹرگلز ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں بھی جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتی ہے پی ایف یو جے. اصل میں جتنی بھی آج تک جتنی بھی ہمارے ملک میں فریڈمس کے لیے جتنی بھی جو ہے نا وہ جنگیں جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں گے جو جیتی گئی ہیں وہ پی ایف یو جے کی کنٹریبیوشن سے ہی جیتی گئی ہیں. تو 1959 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا, دیٹ از دا پریس کمیشن آف پاکستان. وہ کمیشن انہوں نے بنایا تھا کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل کنڈیشنز کو چیک کرنا اور پھر ان کی ان کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے ریکمنڈیشنز دینا, یہ اس کام تھا پریس کمیشن آف پاکستان کا. جو پریس کمیشنز کی جو رپورٹ ہے اس پہ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ نا ایک ویج بورڈ بنایا تھا جرنلسٹ کے لیے 1963 میں. یہ ویج بورڈ اصل میں یہ تھا کہ وہ نیوز پیپرز کو بتاتا ہے ویج بورڈ کہ آپ نے کم سے کم جو ہے نا وہ جرنلسٹ کی اتنی تنخواہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے, یعنی کہ ایک وہ لیول دے دیتا ہے کہ اس لیول سے نیچے آپ لوگوں نے تنخواہ نہیں دینی, کم سے کم اتنی آپ لوگوں نے ویجز دینی ہے. ویج بورڈ نے نیوز پیپرز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دیئر سرکولیشن, اور اسی حساب سے پھر جو ہے نا 3 کیٹیگریز میں جرنلسٹ کی جو ہے نا وہ منیمم ویجز بھی انہوں نے کیٹیگرائز کی ہیں جو نیوز پیپر نے پے کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد وہ جو ویجز ہوتی ہیں ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں سرکمسٹانسز جو حالات کے حساب سے. ویج بورڈ جو بنا تھا وہ پی ایف یو جے کی ایفرٹ سے ہی بنا تھا, اور 2005 میں 7th ویج بورڈ بنایا گیا تھا جو کہ گورنمنٹ اس کو اناؤنس بھی کر چکی ہے. ایک اور پرابلم جو یہ جو آرگنائزیشن جس کو ایڈریس کرتی ہے بہت کھلے عام ہر فورم پہ وہ ہے فریڈم آف پریس. اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا پی ایف یو جے نے. فریڈم آف پریس ہماری شفافیت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے اور انفارمیشن تک فری ایکسیس حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کا جو ایک جاننے کا حق ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پی ایف یو نے ہمیشہ جو ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ جو بلیک میڈیا لاز جو برٹش راج نے بنائے تھے ان لاز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. جو ان لاز وہ لاز کیا کرتے ہیں, صرف ہماری فریڈم آف پریس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. تو جتنا بھی ہمارا جو فریڈم ہوتا ہے جو میڈیا کے پاس اب جتنا بھی فریڈم میڈیا کے پاس ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا پی ایف یو جے کی ایفرٹس اور ان کی سیکریفائز کا ہی نتیجہ ہے.
اس کے علاوہ دوسری آرگنائزیشن ہے CPNE. 1955 میں یہ بنائی گئی تھی، کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈ فار، سب لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. یہ ایک ریپرزینٹیو باڈی بنائی گئی تھی کہ پاکستان کی پبلیکیشنز کے جتنے بھی ایڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے PFUJ کی طرح. پہلے کیا ہوتا تھا کہ نیوز پیپرز کے جو ایڈیٹرز ہوتے تھے نا، ایڈیٹرز ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو پروفیشنل جرنلسٹ ہوتے تھے. جو نیوز پیپر کے خود جو آنرز ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں ایڈیٹر رکھا جاتا تھا. لیکن اب جب سے RPPO انفورس کیا گیا، اس کے بعد یہ نیوز پیپرز میں ٹرینڈ آ گیا کہ جو نیوز پیپر کے جو اپنے آنر ہوتے ہیں نا، وہ خود ہی ایڈیٹر بن جاتے ہیں یا اپنے کسی کلوز ریلیٹیو کو وہ ایڈیٹر بنا دیتے ہیں یا چیف ایڈیٹر بنا دیتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ ہمارے نیوز پیپرز کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے. کیسے؟ دیکھیں، جو ایڈیٹر ہوتے ہیں نا، وہ آنرز بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی نیوز سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ وہی نیوز سلیکٹ کرتے ہیں جو ان لوگوں کے نیوز پیپر کے بزنسز کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ ایسے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیکل پارٹیز کو ہرٹ کر سکتے ہیں، یا ایسے جو لوگ جو ان کو بزنس دے رہے ہوتے ہیں، یا جو دوسرے جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ ہوتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات پھیشایا نہیں کرتے. جو پروفیشنل ایڈیٹر ہوتے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سچی خبر لکھتے ہیں، کیونکہ نیوز پیپر کا بزنس ان لوگوں کے سر درد نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہی اس بات کی کیئر کرتے ہیں کہ جو ایڈیٹوریل کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو ہے نا وہ بتائیں. نہ ہی وہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، وہ نہ اپنے کوئی فرینڈ کو یا ایڈورٹائزرز کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے، وہ سچائی کے لیے لکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم جتنے بھی کالمز ہم لوگ نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں، وہ پیڈ کالمسٹ نے نہیں لکھے ہوتے جو کہ پروفیشنل جرنلسٹ ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں جو اپنی فیم کے لیے اس کو لکھتے ہیں. بہت سارے کالمز اور آرٹیکلز ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو رائٹرز نے ان میں اپنے پرسنل جو واقعات ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پرسنل انسیڈنٹس کے انہوں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایتھکس آف جرنلزم کے خلاف ہے. بدقسمتی سے اب جو ہے وی آر ناٹ ہیونگ دوز پروفیشنل ایڈیٹرز. ہمارے پاس وہ کوئی پروفیشنل ایڈیٹرز اب نہیں رہے جو صرف ایک جو ہے نا وہ آرٹیکل سچ کے لیے لکھتے تھے. اب ہمارے پاس وہ آرٹیکلز ہیں جو اپنی فیم کے لیے لکھتے ہیں. تو یہ جو دو طرح کی جاب ہوتی ہے نا، یہ جو آنر جو کرتے ہیں، یعنی کہ ایز اے آنر بھی اور ایز اے ایڈیٹر بھی، یہ افیکٹ کرتی ہے ایڈیٹرز کی گیٹ کیپر رسپانسبلٹی کو. کیونکہ ایڈیٹرز کا کام ہوتا ہے جب ان لوگوں کے پاس نیوز آتی ہے نا، تو اس میں سے سچی نیوز کو چھان بین کر کے تو وہ امپلیمنٹ کروانا ہے. لیکن اب یہ جو افیکٹ پڑ رہا ہے نا، یہ ایڈیٹرز کی اس جاب پہ جو ہے نا بہت برا افیکٹ پڑ رہا ہے. اب ایڈیٹرز کیا کرتے ہیں کہ جو سچی نیوز ہوتی ہے نا، یا جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ اس کو اسٹاپ کر لیتے ہیں، وہ روک لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ ان لوگوں کے نیوز پیپر کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ بھی دیکھنے میں اپیرنٹلی اٹ لکس ویری، ویسے دیکھنے میں تو نا یہ ہارملیس بات لگتی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو نیوز پیپر کے جو آنر ہوتے ہیں وہی اگر ایڈیٹر بن بھی جائیں تو اس میں غلط کیا ہے. لیکن اگر ڈیپلی اگر اس بات کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے، اور یہ ڈیمیج کر رہا ہے ہماری کوالٹی جرنلزم کو پاکستان میں. اس کے بعد اگلی ایک ایسوسیشن ہے APNS. APNS کا مطلب ہوتا ہے آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی. یہ پروپرائٹرز ایسوسیشن ہے. اس کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ 3 بڑے جو میجر گروپس ہیں نا نیوز پیپرز کے، جنگ گروپ، ڈان گروپ اور نوائے وقت گروپ، یہ انہوں نے مل کے جو ہے نا یہ والی آرگنائزیشن APNS جو ہے وہ ایسوسیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے. 1953 میں یہ بنی تھی. اس وقت کے جو پائنیئرنگ جو یعنی کہ بڑے ایڈیٹرز اور پبلشرز تھے، انہوں نے یہ بنائی تھی تاکہ جتنے بھی میجر پبلیکیشنز ہیں پاکستان میں، ان سب کے آنرز آپس میں ایکسچینج کر سکے اپنے ویوز کو، اور اس کے علاوہ نیوز پیپرز کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور وہ اگر ان کے خلاف کوئی انفیئر ڈیسیجن لیا جائے تو اس کے خلاف وہ اپیل بھی کر سکیں. APNS ابھی کلیئرنگ ہاؤس کی طرح یوز ہوتی ہے، یعنی کہ سارے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ سیف گارڈ جو کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جتنے بھی فائنینشیل جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں نیوز پیپرز کے، جو بھی نیوز پیپر اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے سارے جو ہے نا مطلب یہ کمرشل انٹرسٹ کو یہی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی نے ایڈورٹائز کرایا ہے پبلیکیشن میں، لیکن اس نے پھر پے کرنے سے ریفیوز کر دیا، تو وہ جو پبلیکیشن جس نے پبلش کیا ہوگا نیوز پیپر نے، وہ کمپلین کرتا ہے APNS سے. APNS پھر ایک اس ایجنسی کو ایک الٹیمیٹم دے دیتا ہے کہ تم پے کرو اور بلیک لسٹڈ جو ہو جاؤ، یعنی کہ آج کے بعد تمہارا کوئی بھی ایڈ جو ہے وہ نیوز پیپرز میں پبلش نہیں کیا جائے گا. بہت سارے آنرز ہیں نیوز پیپرز کے جو کہ ایڈیٹرز بھی ہیں، تو اس وجہ سے وہ PFUJ کے بھی نہیں، ہاں سوری CPNA کی بھی ادھر سے ممبر ہیں اور APNS کے بھی ممبر ہیں، تو جس کی وجہ سے دونوں آرگنائزیشنز کے جو آبجیکٹیوز اس میں سے کلیش ہوتا ہے. اس کی وجہ سے نیوز پیپر جرنلزم جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ایک اور آرگنائزیشن ہے APNEC، آل پاکستان نیوز پیپرز امپلائز کنفیگریشن. یہ ایک ایکٹیو آرگنائزیشن ہے PFUJ کی طرح. اب دیکھیں نا، نیوز پیپر میں صرف جرنلسٹ تو نہیں نا کام کر رہے تھے، دوسرے امپلائز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے سیکشنز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پرنٹنگ پریس ہوتا ہے اس کے ورکرز ہوتے ہیں، کمپیوٹر لیب ہوتی ہے اس کے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سرکولیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹ ڈیپٹ
اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ بھی سارے نیوز پیپر کا پارٹ ہوتے ہیں. تو امپلائز جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان سارے ڈپارٹمنٹ میں، وہ پی ایف یو جی کا تو حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہاں پہ تو صرف جرنلسٹ حصہ بنتے ہیں. سو یہ جو امپلائز ہیں انہوں نے اپنی ایک سیپریٹ یونین بنائی تھی. تو اے پی این ایس جو ہے نا یہ ساری ان یونینس کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ 1970 میں بنائی گئی تھی تاکہ جتنے بھی نیوز پیپر کے امپلائز ہیں ان کے رائٹس کو اور ان کے ڈیمانڈس کو پریزرو کیا جا سکے. جرنلسٹ بھی اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہوتے ہیں. جب ہم لوگ فلم کے لیے بات کرتے ہیں، فلم پروڈیوسرز نے بھی ایک ایسوسیشن بنائی تو ہے لیکن وہ زیادہ ایکٹیو آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ اصل میں بنائی گئی تھی تاکہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں ان کے رائٹ کو، ان کے حقوق کو جو ہے نا اس کی حفاظت کی جائے اور ان کے ڈیمانڈس کو گورنمنٹ تک پہنچایا جائے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں نا ان میں آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم لوگ جو ہے نا فلم انڈسٹری میں بہت سارے پرابلمس ہی فیس کر رہے ہیں. فلم پروڈیوسرز کی جو ایسوسیشن ہے وہ بہت سارے انہوں نے پرابلمس کو ایڈریس تو کیا لیکن کوئی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی میئرز نہیں لی. فار ایگزامپل جو سینسر بورڈ ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے ہمارے انڈسٹری میں. بہت ساری سیریس ایشوز ہیں جو سینسر بورڈ کی وجہ سے جو ہم لوگ ہیں نا وہ فلمز میں ایڈریس نہیں کر پاتے کیونکہ سینسر بورڈ اس کو الاؤ نہیں کرتا. لیکن اس میں ایک مسئلہ اپنی ایسوسیشنز کا بھی ہے نا کہ ایسوسیشنز کا اپنا ایٹیٹیوڈ نان سیریس ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے. ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری پرائیویٹ چینلز چل رہے ہوتے ہیں. پی ٹی وی کے علاوہ، پی ٹی وی تو جو ہے وہ اسٹیٹ چینل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پی ٹی وی کی اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی کلیکٹیو یونینز نہیں ہے ٹی وی چینلز کی یا ان کے امپلائز کی، پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی وی نے اپنے جتنا، پی ٹی وی ایک اسٹیٹ چینل ہے تو اس نے سارے نا اپنے امپلائز کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کوئی یونینز بنا سکتے ہیں یا پھر جو ہے نا جو، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں نا ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دیر فار ان کی جو ہے نا کوئی ایسوسیشنز نہیں ہے اور وہ اپنے جو ہے نا وہ فریڈم آف رائٹ کو پریزرو کرنے کے لیے زیادہ فائٹ بھی نہیں کرتے. اس کے بارے میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں. اب ہمارا جو چینل ہے نا جو پی ٹی وی ہے جو اسٹیٹ چینل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مختلف پارٹس میں نے مختلف حصوں مختلف سبجیکٹس پہ بین لگایا ہوا ہے کہ پروڈیوسر اور جتنے بھی رائٹر ہیں نا وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی ضرورت بھی ہے. آگے ہم لوگ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دسمبر 10 1948 میں جنرل اسمبلی آف دا یونائٹیڈ نیشنز نے اڈاپٹ کی تھی اور پروکلیم کی تھی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو. اس ہسٹورک ایکٹ کے مطابق جو اسمبلی ہے وہ سارے اپنے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کو کہتی ہے کہ آپ جو ڈکلیریشن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ لوگ جگہ جگہ جو ہے نا وہ پھیلائیں، اس کو پبلسائز کریں، آپ لوگ اس کو ڈسیمینیٹ کریں، یعنی کہ امپلیمنٹ کروائیں، ڈسپلے کروائیں، پڑھائیں اور ایکسپاؤنڈ کروائیں اسکولز میں اور جو دوسرے ایجوکیشنل ادارے ہیں ان میں وداؤٹ ڈسٹنکشن بیسڈ آن دا پولیٹیکل اسٹیٹس آف دا کنٹریز اور دا ٹیریٹریز. اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کسی بھی کنٹری یا کسی کی ٹیریٹری کا پولیٹیکل اسٹیٹس کیا ہے. آرٹیکل 19 آگے لکھا ہوا ہے، یہ ڈکلیریشنز یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور آرٹیکل 19 جو ہے نا پاکستان کا وہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 19 یہ ہے کہ ایوری ون، یعنی کہ ہر کسی کے پاس رائٹ ہوتا ہے، فریڈم ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنے اوپینین ہولڈ کرنے کی بھی آزادی اور ایکسپریشن کی بھی آزادی ہے. اس رائٹ میں انکلیوڈ ہوتا ہے کہ اس کے پاس آزادی ہے کہ وہ اپنے اوپینینس جو مرضی رکھے کسی کے انٹرفیئرنس کے بغیر، اور وہ ڈھونڈ بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے انفارمیشن اور آئیڈیاز کسی بھی میڈیا کے تھرو سرحدوں کے ایسے کی پرواہ کیے بغیر. ٹھیک ہے، 2002 تک کیا ہوا تھا کہ یہ جو بیسک رائٹ تھا یہ پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، فریڈم آف ایکسپریشن والا. اور فریڈم آف جو پریس ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا جو آئین ہے 1973 والا اس میں مینشن تو کیا گیا لیکن اس میں کنڈیشنز اتنی خراب ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کسی بھی جرنلسٹ، کسی بھی نیوز پیپر اور میڈیا آرگنائزیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتی ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کیا ہے، اس میں جو آرٹیکل 19 ہے وہ کہتے ہیں کہ ایوری سٹیزن ہیو اے شیل، یعنی کہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا اس کے پاس رائٹ ہے، اس کے پاس فریڈم آف پریس کا بھی رائٹ ہے، لیکن ریزنیبل ریسٹرکشنز جو قانون لگاتا ہے اس لیے تاکہ اسلام کی گلوری کے لیے یا دیانتداری کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے ڈیفینس کے لیے یا کوئی کسی اور مسئلے کے لیے، جیسے باہر کے ممالک سے فرینڈلی ریلیشنز رکھنے کے لیے، اپنی جو پبلک ہے مطلب ملک میں ایک آرڈر مینٹین رکھنے کے لیے، اس کے بعد ڈیکنسی مورالٹی اور ان ریلیشن آف دی کنٹمپٹ آف دا کورٹ، ڈیفیمیشن اور انسائٹمنٹ ٹو این آفس. اس کا آپ لوگ ایک ایک لفظ یاد کریں. یہ جیسے آرٹیکل 19 لکھا اس کو بالکل ویسا ہی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، پیپر میں بالکل ویسا ہی آپ لوگوں نے لکھنا ہے. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی ملک معراج خالد کی تو انفارمیشن منسٹر ہے جاوید جبار، انہوں نے ایک انٹروڈیوس کروایا تھا آرڈیننس رائٹ ٹو نو، لیکن گورنمنٹ نے آگے اس کو نہ فارورڈ نہیں کیا تھا اسمبلی میں، جس کی وجہ سے یہ جو آرڈیننس ہے وہ یہ اپنی موت خود ہی مر گیا تھا.
اس کے علاوہ اکتوبر 2002 میں جو انٹرنیشنلی جو ڈونرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاکستان کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے انسسٹ کیا تھا کہ پاکستان کی جو لیجسلیشن ہے اس میں لوگوں کا جو ایک حق ہے نا جاننے والا اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے. تو ایک آرڈیننس تھا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس, وہ جلدی جلدی جنرل مشرف نے کنٹری میں جو ہے نا وہ پرومولگمیٹ کروایا تھا, فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس. تو یہ جو فیکٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی آگے پھر وہ بھیجا گیا تھا, کیونکہ اس وقت ایسا ایک قانون بنایا گیا تھا کہ گورنمنٹ کے جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. لیکن یہ جو فریڈم آف انفارمیشن لا تھا اس میں بہت سارے نا فلاس تھے, بہت ساری اس میں جو خامیاں تھیں, ٹھیک ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے نا تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک پہلا قدم تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا امید ہے کہ زیادہ ایکشنز بھی لیے جائیں گے, گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ایکشن لے گی تاکہ کمپلیٹ جو ہے نا فریڈم آف پریس اور میڈیا جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے کہ میڈیا اور پریس کو مکمل آزادی دی جائے. تو یہ تھی ہماری MCM 304 جس کو ہم لوگوں نے سر سے اتار دیا ہے. تو آپ لوگ ہینڈ آؤٹس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا, پریپریشن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. میرے پیپرس کے لیے بھی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پیپرس بہت زیادہ اچھے کروائے. آپ لوگوں کو سب کا بھی A+ گریڈ آئے, میرا بھی A+ گریڈ آئے. اور میرے لیکچرس لینے کے لیے تھینک یو سو مچ. زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرتے رہیے گا. آگے جتنے بھی آپ لوگوں کے سیمسٹرز آنے ہیں اس میں بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ آگے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو اسٹوڈنٹس MCM 304 پڑھیں گے تو آپ لوگ ان کو ریکمینڈ کیجیے گا میرے لیکچرز. باقی بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش رکھیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.